مشکل کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مخصوص پروگرام راہ انتظار کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ اپنے زمانے کی حجت، اپنے زمانے کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے یہاں پر کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ بہت عظیم عبادت ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اگر آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے تو یہ آپ عبادت کر رہے ہیں جو وقت گزر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری پوری ٹیم جو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے، یہ حسب مراتب جس کی جیسی خدمت ہے، مثلا ہمارے مہمان کی جو ہے وہ سب سے عظیم خدمت ہے، وہ مطالب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بندہ ناچیز جو ہے وہ ایک رابط کی حیثیت سے ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ٹیم جتنے بھی افراد ہیں وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کے کاموں کو انجام دیں، اس طرح کی خدمات کو انجام دیں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے خادموں میں ہمارا شمار ہو۔ ناظرین، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، لیکن آج میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ امام کا معین کرنا وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ امام کے اس طرح کے صفات ہیں، اس کے جو خصوصیات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جو ایک انسان جو ہے وہ اس کو درک نہیں کر سکتا۔ خداوند متعال کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر علم الہی، امام جو ہوتا ہے وہ وسیع اور جانشین ہے نبی خدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں ہمارے تمام ائمہ، اور ان کا علم جو ہے وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حضور کو جو علم ملا ہے وہ خداوند متعال کا علم ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے وہ علم الہی کا مظہر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو عصمت ہے، علم اور عصمت دو ایسے سبب ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس پر پوری ہماری گفتگو ہوگی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی انسان کیا، پوری حکومت مل کے، کوئی گروہ یا کوئی بھی اگر کہے کہ ہم چلیں کسی کو امام بنا لیتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ نہ تو وہ اس علم سے اس کے آشنا ہے کہ اس کے پاس یہ علم ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو عصمت ہے، انسان کو نہیں پتا کہ اس کے اندر وہ مقام پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، صرف خداوند متعال جانتا ہے کہ یہ صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس لیے اس کی طرف سے معین ہوتا ہے کہ کس کو امام بننا ہے، اور پھر نبی کے ذریعے سے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، بڑا عظیم ہمارے یہاں مرتبہ ہے، لیکن مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ معرفت نہیں ہے، چونکہ ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ زندگی کے دوسرے کاموں کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن اس چیز کے مطالعے کے لیے نہیں ہوتا۔ امامت کے حوالے سے یا خود امام زمانہ کے حوالے سے، جبکہ امام زمانہ کا خاص حق ہمارے اوپر ہے، ہمیں سوچنا چاہیے 24 گھنٹے میں ہمیں واقعاً روزانہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ کتنا وقت ہم امام علیہ السلام کے لیے نکال رہے ہیں، کتنا وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو منتظرین کے صفات ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہوں، جو ان کے وظائف ہیں ان کو ہم پورا کریں، انتظار کے تقاضوں کو ہم پورا کریں، یا امام کے بارے میں مطالعہ کریں۔ چلیے، کم از کم یہ ہمارا پروگرام ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے امام کے حوالے سے کچھ معارف آپ تک پہنچتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہر پروگرام کی طرح اس کو بھی آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ خداوند متعال نے آج بھی ہمیں جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب قبلہ کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ پروردگار کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے دوبارہ توفیق دی کہ مولا کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عرائض بیان ہوں کہ جو خود ہمارے لیے بھی، ہمارے اپنے بے قرار دل کے لیے اور ناظرین کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں، اور ہم سب کو اس راہ انتظار کے حوالے سے ایک حقیقی منتظر بننے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں، اور اس سے ہم استفادہ کریں انشاءاللہ، اور مولا کی دعاؤں میں ہمارے لیے جگہ بنے انشاءاللہ۔ صحیح فرمایا قبلہ آپ نے۔ سلامت رہیں۔ قبلہ، گفتگو ہماری جو چل رہی تھی وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے زندگی کے حوالے سے تھی، تو آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ گفتگو اگرچہ پہلے مکمل نہیں ہو پائی تھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے
یعنی وہ شمائل میں بھی مجھ سے مشابہ ہوگا جیسے نام اور کنیت وغیرہ میں ہے، تو ہم شمائل اور صفات حمیدہ کے حوالے ہی سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے صفات ہیں جن کی طرف حضور نے بھی اشارہ فرمایا ہے؟ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم شمائل کی بات کرتے ہیں تو شمائل میں مراد ظاہری اوصاف ہیں، صحیح، اور جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد باطنی صفات ہیں جی کہ جس کا تعلق انسان کی شخصیت سے ہے۔ شمائل کا تعلق شخص سے ہے جی، اور صفات کا تعلق، سیرت کا تعلق شخصیت سے۔ شخصیت سے، امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف شخصاً اور شخصیتاً ہر دو اعتبار سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ شیعہ سنی دونوں طرف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شمائلہ شمائلی، کہ ان کے جو شمائل ہیں وہ وہی ہیں جو میرے ہیں، صحیح، یعنی ظاہری قد و قامت، ظاہری رنگ، آپ کی خدمت میں عرض کریں آنکھوں کی بناوٹ، چہرے پر تل کا نشان، جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ایک نشان تھا نبوت کا، مولا امام زمان پر کے بھی اسی طرح ایک نشان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی ایسے لگے گا جیسے محمد عربی صلوات اللہ علیہ چلے آ رہے ہیں، جو اس زمانے میں رسول کی زیارت سے محروم ہو گئے ہاں، وہ امام کو دیکھ کے رسول کی زیارت کریں گے۔ اور جہاں تک صفات اور سیرت کا تعلق ہے، اس اعتبار سے بھی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں جی کہ سیرتہ سیرتی، کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ سرکار رسالت مآب کی سیرت کو احیا کریں گے۔ جی، فرق یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب جو ہیں وہ قبل از اسلام کی جاہلیت سے لڑے، کفر اور شرک سے لڑے۔ جی، امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف اس جاہلیت سے بھی لڑیں گے، اور اسلام کے اندر جو جاہلیت ہے بالکل، منافقت کی شکل میں، تعصب کی شکل میں، ناسبیت کی شکل میں، جی، جتنی بھی شکلیں ہیں کہ جو ہمارے اندر فرقے بنا رہی ہے، بالکل، جو تعصب کی دیواریں کھڑی کر رہی ہے، جو اصل دین سے دور کر رہی ہے، کہ ہم افتراق در افتراق گروہوں میں بٹ رہے ہیں، اس قسم کی جہالت سے بھی مولا لڑیں گے، اور سب کو، پوری دنیا کو ایک اسلام کے جو جبرائیل کے ذریعے قلب پیغمبر اسلام پر نازل ہوا، اس صاف ستھرے اسلام جس میں کوئی اضافہ نہیں ہے، جی، جس میں کوئی میری آپ کی رائے نہیں ہے، جس میں کوئی اپنے بنائے رسم و رواج نہیں ہے، وہی اسلام جس کو پیغمبر لے کے آئے اور جس کو امیر المومنین نے اپنے دور خلافت میں احیا کیا، اور جس کی خاطر سید الشہداء نے اپنی جان قربان کی، جی، اور جس اسلام کا امام سجاد سے لے کر امام عسکری تک سارے ائمہ نے پرچار کیا، امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف اسی محمد عربی صلوات اللہ علیہ کی سیرت پر چلتے ہوئے اسی اسلام کو مشرق سے مغرب تک نافذ کریں گے۔ البتہ وہ ہمارے تو جو اسلام موجودہ اسلام ہے اس سے تو بہت ڈیفرنٹ ہوگا، یقیناً ایسی ہمارے پاس روایات ہیں، ہمارے یہاں اتنی رسمیں داخل ہو چکی ہیں، جی، اس لیے روایات میں یہ آتا ہے کہ جب امام اسلام کو نافذ کریں گے تو اس وقت کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ نئی کتاب لے کے آئے ہیں، یہ نیا دین لے کے آئے یہ نیا دین لے کے ہیں۔ البتہ نئے دین والی روایت جو ہے جی، یہ شہرت رکھتی ہے، لیکن صحیح، متن کے اعتبار سے نہیں ملتا کہاں ہے، بہت صحیح، کم کسی ضعیف ہوگی، جی، لیکن کتاب نئی لے کے آئے ہیں، قانون نیا لے کے آئے ہیں۔ صحیح، تو اس قسم کی جو یہ چیزیں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا جو ہیں جب اصل اسلام کو احیا کریں گے، اور یہ سارے جھوٹے اور گمراہ کن اسلام جو ہیں جن کی جتنی شکلیں یہ سب ختم ہوں گی، تو بہت سارے لوگوں کو یہ اعتراض واقع ہوگا کہ جو نسل در نسل اسی قسم کے اسلاموں پر عمل کرتے آ رہے تھے، تو ان کو شروع میں یہ برداشت کرنا ذرا مشکل ہوگا، لیکن بالآخر وہی حقیقی اسلام ہی پوری دنیا پر جو ہے وہ مولا کے ذریعے نافذ ہوگا، اور اسی طرح مولا سختی سے نافذ کریں گے جس طرح پیغمبر اسلام نے نافذ کیا، اور جس طرح امیر المومنین نے ایک قدم بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے اور اس کو نافذ کیا اور اس پر اپنی جان بھی دی۔ مہدی زہرا بھی اسی اسلام کو نافذ کریں گے۔ قبلہ گزشتہ پروگرام میں بھی آپ نے ایک اشارہ کیا تھا اور آج بھی اس طرح کی گفتگو رہی، یعنی اس اسلام کو لینے کے لیے اور امام علیہ السلام کی ہدایت سے روشناس ہونے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ مزاج پیدا کریں
کہ جو امام کی دعوت کو قبول کر سکے، قبول کر سکے. ورنہ تو پھر وہی یعنی وہ کچھ ہمارے یہاں جو ہوگا ظاہر ہے وہ اس سے مختلف ہوگا، چونکہ بہت سی چیزیں ہمارے یہاں دین کے نام پر پائی جاتی ہیں کہ جو اصل دین میں نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جب اس سے ٹکرائیں گی جو امام پیش یعنی لائیں گے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر ہمارا مزاج ایسا ہوا تو انشاءاللہ ہمیں ہدایت حاصل ہو جائے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے نا قرآن کی روح سے بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ مومن انسان ہو، مومن. چونکہ قرآن نے 3 طرح کے مزاج بیان کیے، 3 طرح کے جسارت ہے البتہ آپ کے جی سامنے. بسم اللہ بسم اللہ. انسان 3 طرح کے ہیں. کچھ جو ہیں وہ منصف مزاج ہوتے ہیں. منصف مزاج یہ اخلاقی وہ ہے یعنی اصطلاح. منصف مزاج یعنی جب ان کے اوپر حق واضح اور آشکار ہو جاتا ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں وہ متلون مزاج ہوتے ہیں. ان کا اپنا موقف کچھ نہیں ہوتا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کدھر ہے، جدھر وہ فائدہ ہوتا ہے وہ ادھر پہنچ جاتے ہیں. کچھ ضدی مزاج ہوتے ہیں. ضدی مزاج وہ ہوتے ہیں کہ جو حق کے آشکار ہونے کے بعد بھی اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں. جی جی ایسے اب قرآن ان کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے، منصف مزاج کو مومن کہتا ہے، متلون مزاج کو منافق کہتا ہے، اور ضدی مزاج کو کافر کہتا ہے. یعنی اگر ہمارے اندر وہ صفات ہوں جو ایک مومن کے ہونے چاہیے تو انشاءاللہ امام کی دعوت کو ہم قبول کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ حتماً. جی بالکل ایسا انشاءاللہ. اللہ ہمیں ایسے مومن بننے کی توفیق دے الہی آمین. کہ جو مطیع ہوں اپنے مولا کے، بالکل. اور جس طرح غلام آقا کی اطاعت کرتا ہے اسی طرح اپنے زمانے کے امام کی ہم اطاعت کریں انشاءاللہ. قبلہ امام کی زندگی کے جو دور ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جی. کہ کتنے ادوار تھے امام کی زندگی کے. مولا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی زندگی کے 3 دور ہیں، جی. جس میں سے یوں سمجھنے کہ ایک دور گزر گیا اور ہم دوسرے دور کے دوسرے حصے میں ہیں، اور ایک دور آنے والا ہے. جی. 3 دور ہیں. ایک دور زمانہ حضور اسے کہتے ہیں کہ صحیح. جب آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حاضر تھے. جی. البتہ اسے زمانہ خفا یا مخفی بھی کہتے ہیں، کیونکہ امام خواص کے سامنے حاضر تھے، عام لوگوں کے سامنے حاضر نہیں تھے. جی. ایک دور جو ہے دوسرا دور ان کا وہ زمانہ غیبت ہے، اور غیبت بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ. جی. پہلے 70 سال غیبت صغریٰ رہی، پھر غیبت کبریٰ. انشاءاللہ یہ ایک بحث ہم کریں گے غیبت میں، اس میں غیبت صغریٰ اور کبریٰ کا فرق جو ہے انشاءاللہ واضح کریں گے. جی. یہ دوسرا دور ہے، ہم خود بھی اسی دور کا حصہ ہیں، غیبت کبریٰ میں. تیسرا جو دور ہے وہ مولا کا زمانہ ظہور ہے، صحیح. کہ جب امام پروردگار کے حکم سے ظہور فرمائیں گے اور پہلا کچھ عرصہ جو ہے 7 یا 8 مہینے قیام کی حالت ہوگی، جی. اور اس کے بعد مولا کی طرف سے حکومت تشکیل ہوگی، اور حکومت کا زمانہ ہوگا جو خود بھی بنا پر صحیح روایہ جو ہے وہ 70 سالہ دور ہوگا. 70 سال تک امام کی حکومت ہے، حکومت ہوگی. اور ماشاءاللہ. البتہ مختلف روایات ہیں. کچھ روایات سینکڑوں سال کو بیان کر رہی ہیں، اور کچھ 40 کو بھی بیان کچھ کرتی ہیں، 40 کو بیان کر رہی ہیں، کچھ 7 سال ہیں. جی. لیکن وہ روایت جو سند کے اعتبار سے درست ہے، کہ جو مولا امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارا قائم 7 سال حکومت کرے گا، کہ جن میں سے ہر سال تمہارے 10 سال کے برابر ہوگا. یعنی آج کے زمانے کے اعتبار سے وہ 70 سالہ دور ہوگا. اچھا، یعنی ویسے تعداد کے 7 سال ہیں وہ. اگرچہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے 7 سال ہوں گے. جی. اب یہاں سال سے ان کی مراد کیا ہے؟ آیا وہ ایک سال ان کا 120 مہینوں کا ہوگا جی. کہ ہمارے 10 سال کے برابر ہوگا؟ صحیح. یا نہیں، ان کی حکومت کے 7 حصے ہوں گے. وہ ہر 10 سال جو ہے ایک پروگرام اجرا کریں گے اور اس کو 1 سال شمار کریں گے. تو اب وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں یہ روایت معلوم ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال حکومت کریں گے، کہ جو تمہارے 70 سال کے برابر ہوگا. صحیح. لیکن اس کے بعد آیا قیامت آ جائے گی؟ نہیں. یہ سلسلہ صالحین کا جو شروع ہوگا، صالحین کی حکومت، اس کے پہلے حاکم امام زمانہ ہوں گے. ماشاءاللہ. لیکن ان کے بعد پھر ان کے آگے 12 وصی ہیں، اور اس پر ہمارے پاس روایات ہیں. صحیح. یہ پورے سلسلے کی حکومت قیامت تک رہے گی. امام مہدی علیہ السلام اس سلسلے کے پہلے حاکم ہیں، لیکن ان کی رحلت یا شہادت سے حکومت ختم نہیں ہوگی. جیسے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری حکومت آخری حکومت ہوگی، ہمارا سلسلہ آخری ہوگا. آخری سلسلہ تو ہوگا، جی. لیکن مہدی زہرا کی حکومت پہلی حکومت ہوگی، اور یہ حکومت کو قائم کریں گے، اس سلسلے کو قائم کریں گے. لیکن ان کے بعد ان کے جانشین حکومت کریں گے. اور ظاہراً روایات سے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت کئی ہزار سال تک صالحین کی حکومت رہے گی،
پھر کہیں جا کے قیامت برپا ہوگی. صحیح. تو ہم آخر الزمان میں تو ہیں، جی لیکن آخر الزمان جو ہے اس دنیا کو قائم ہوئے کئی ملین سال ہو گئے ہیں، جی تو اس کا آخر الزمان بھی کئی ہزار کئی لاکھ سال پہ مشتمل ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ظہور کے بعد جو ایک دنیا کی زندگی شروع ہوگی، جی یہ زندگی ایسا نہیں ہے کہ 50 60 سال 70 سال میں ختم ہو جائے گی. آدم سے لے کر اب تک دنیا اتنی طولانی زندگی گزارتی آ رہی ہے اور انتظار میں ہے، تو گویا 60 سال دنیا نے یا 70 سال دنیا نے کوئی اچھا رنگ دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر قیامت ہے. نہیں، یہ بذات خود ایک جو مقدس دور شروع ہوگا صالحین کا، جی. یہ خود پتہ نہیں کئی 100 یا کئی ہزار سال پہ مشتمل ہوگا. قبلہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی جی جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے دور ظہور کی علامات ہیں اور جو خصوصیات اس کی بیان کی جاتی ہیں کہ وہاں پہ ظلم کا نام و نشان نہیں ہوگا، ہر طرف عدل ہی عدل نافذ ہوگا، اور کہا جاتا ہے مثلا شیر اور بکری کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک جگہ سے پانی پئیں گے، یعنی کسی کو کسی طرح سے نقصان نہیں ہوگا. لیکن پھر اس کے بعد یہ روایت ملتی ہے کہ امام علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا. تو پھر وہ اس دور میں کون مثلا اس طرح کا ظالم جو ہے وہ وجود میں آئے گا کہ جو اس طرح مرکز عدالت و مثلا اس دین کو جو ہے اس طرح نقصان پہنچائے اور ختم کرے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہاں چونکہ کافی سارے مسائل ہیں، آپ کی سوالات میں کافی سارے سوالات ہیں. جی پہلے تو بات یہ ہے کہ امام نے ظلم کو ختم کرنا ہے، یعنی جو خارجی ظالم ہیں ان کو ختم کرنا ہے. مثلا یہ بھی روایت میں آیا کہ ابلیس کو بھی امام ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ بھی لوگوں کو اکساتا ہے نا ظلم پہ، جی اس کو بھی ختم کر دیں گے. ابلیس اس لیے تو ڈرتا ہے امام مہدی سے، اس لیے تو ان کی حکومت بپا ہونے نہیں دیتا اور مسلمانوں کو شیعوں کو ان کاموں پہ لگایا لڑاتا ہوا ہے رہتا ہے. جی کہ یہ غیبت طولانی ہوتی رہے، چونکہ اس کی صحیح. اپنی موت ظہور میں ہے. جی تو خارجی ظالموں کو ماریں گے، صحیح. لیکن ایک چیز کو امام ختم نہیں کر سکتے، وہ ہے ہمارا نفس امارہ. وہ جو ہمارے اندر ہے یہ سب سے ظالم ہے. اس نے تو اس نیک آدمی کو ابلیس بنایا، اچھا خاصا وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا. جی جی جناب عزازیل سے وہ ابلیس کیسے بنے؟ اس کے نفس نے اسے تکبر کی راہ دکھائی. انا خیر منہ. انا خیر منہ. تو عرض خدمت یہ ہے امام سارے ظالموں کا خاتمہ کر دیں، لیکن وہ جو چیز اللہ کی سرکشی پہ اکساتی ہے، وہ جو ہمیں گناہ پہ اکساتی ہے، وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے. یہ انسانوں کو گناہ پہ اکسائے گا، جرم بھی کروائے گا. نتیجتاً مولا کے زمانے میں جو عدالتیں ہوں گی وہاں قاضی یا جج بیکار تو نہیں بیٹھے ہوں گے. ایسے مجرم جو نفس کی خواہش پر جرم کریں گے ان کا بھی سد باب ہوگا. ہاں، تربیت کا اعلیٰ ترین انتظام ہوگا، نفس کی تربیت ہوگی، لیکن اس کا مطلب نفس کا اختیار سلب ہونا نہیں ہے. انسان اگر چاہے تو گناہ کر سکتا ہوگا، ہاں اس کی تربیت ایسی ہوگی، ماحول ایسا ہوگا کہ گناہ کے مواقع بہت کم ہوں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب فراہم نہیں ہوں گے. بالکل کلی طور پر ایسا بات نہیں ہوگی کہ ہم کہیں گے کہ بالکل گناہ ہی ختم ہو جائے. نہیں، گناہ کا اصلی مادہ جو ہے نفس، وہ ہر انسان میں موجود ہے، وہ اسے بھڑکائے گا. ہاں، باہر اب اس کی کوئی چیز مدد کرنے والی نہیں ہوگی گناہ پر. ایسے فتنہ گر لوگ نہیں ہوں گے، ایسے غلط عناصر نہیں ہوں گے، ایسی جگہ نہیں ہوں گی، ایسے چینل نہیں ہوں گے، ایسی سائٹس نہیں ہوں گی، خلاصہ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. یہ ہتھیار بھی جو یہ ہے ہتھیار ناکام ہو بھی چکے ایسے ہوں گے نہیں ہوں گے کہ جو لوگوں کو ظلم کرنے پہ اکسائیں گے یا لوگوں کو حوصلہ دیں گے. تو باہر کی دنیا میں امام ظالموں کا خاتمہ کریں گے، لیکن اے انسان جو تیرے اندر ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے اس کو تو نے خود ختم کرنا ہے. ہاں مولا مدد کریں گے، لیکن ختم ہم نے اس کو باندھ کے ہم نے خود رکھنا ہے. اب بعض لوگ باندھ لیں گے، بعض لوگوں میں یہ تنگ کرے گا، لیکن پھر اگر کوئی گناہ کرے گا، جرم کرے گا، اس کی سزا ملے گی، وہ اپنی جگہ ہے. یا ہدایت ملے گی، نصیحت ملے گی، یا پھر سزا ملے گی. اگر گناہ ایسا ہے کہ جرم نہیں ہے تو مولا نصیحت کریں گے، اگر جرم بن گیا تو اس کی اسلامی عدالت سزا دے گی. ایک تو یہ مسئلہ یہاں تو تک واضح ہو گیا. اب یہ جو آتا ہے نا مولا کی شہادت کا مسئلہ، میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمارے پاس کوئی محکم ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ مولا کی حتماً شہادت ہوگی. رحلت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن یہ کہنا کہ حجت خدا حتماً شہید ہو، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. ایک مشہور روایت جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے کہ ما منا الا مقتول و مسموم، کہ ہم میں سے یا کوئی بھی نہیں ایسا مگر یا مقتول و مسموم، یہ خود روایت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. تو اب پروردگار کیسی موت پسند کرتا ہے امام مہدی علیہ السلام کے لیے؟ ہو سکتا ہے ابراہیم و موسیٰ و آدم و نوح کی مانت
بستر والی موت ہو، ہمارے پیغمبر کی مانت بستر والی موت ہو، چونکہ جب انسان اپنے وظائف انجام دے لے اس کی ہر موت ہی شہادت ہے، یا میدان جنگ میں شہید ہوں، یا کسی ایسا شخص جس کو اس کے نفس نے سرکشی پر ابھارا ہو اس کے وہ ذریعے آئے اور مولا کو شہید کر دے. تو اس قسم کے امکانات ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی قطعی ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ کام ہر صورت میں ہونا ہے. اور پھر میں یہاں ایک ہنستا بھی ہوتا ہوں مومنین پر، جی میں کہتا ہوں کہ آپ مولا کی شہادت کی آپ کو پہلے کی فکر پڑی ہوئی ہے، پہلے مولا کے ظہور کی فکر ہونی چاہیے صحیح. کہ وہ ظہور کریں اور یہ حکومت قائم ہو، باقی اللہ پر چھوڑ دیں، خدا جس طرح کی ان کو انشاءاللہ ان کے لیے موت پسند کرے گا انشاءاللہ. قبلہ ایک امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جو بچپنے کا دور بیان کیا جاتا ہے، اس طرح سے وہ مخفی رہتے تھے، اتنی سختیاں ہوتی تھی جیسے آپ نے پہلے بیان بھی فرمایا کہ حتیٰ کہ خود آپ کی والدہ گرامی کے جو حالات ہیں وہ بھی تاریخ میں پورے طریقے سے واضح نہیں ہوئے، وہ بھی اس کا ایک حصہ تھے. لیکن امام علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو کچھ خاص اصحاب تھے جن سے امام علیہ السلام متعارف کراتے تھے، ان سے ملاقات کرائی ہے، تو اس کا کیا انداز تھا ایسے عالم میں کہ جب خود نظر بند ہیں، خود قید کی زندگی گزار رہے ہیں، تو کس طریقے سے مثلاً اپنے چاہنے والوں سے اس طرح ملاقات کراتے تھے اور امام سے آشنا کراتے تھے؟ ہم اس حوالے سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ روایات کو دیکھیں گے، اور روایات جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں. اور اس حوالے سے میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کمال الدین جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی، یا غیبت طوسی یا غیبت نعمانی، یہ تین اہم ترین مصدر ہیں، یا پھر بحار الانوار میں بھی کثرت سے یہ ساری روایات ہیں جی کہ امام عسکری علیہ السلام کے لیے ایک جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ایک طرف حکومت وقت جی اور یہ جو جاسوس آ رہے ہیں، یا نادان شیعہ کہ جو اپنی بات کو دل میں نہیں رکھ سکتے، جی ایک تو ان سے چھپایا جائے تاکہ صحیح، یہ بات عیاں نہ ہو، ورنہ یہ بات باعث بنتی گورنمنٹ حملہ کرتی گھر پہ. بالکل. دوسری طرف امام عسکری علیہ السلام اس بات سے بھی نالاں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح باقی امام شہید ہوئے میں بھی شہید ہو جاؤں اور لوگ مجھے لاولد سمجھیں اور میرے بعد جو ہے وہ شیعہ اصل دین سے ہی خارج ہو جائیں. تو شیعوں تک یہ بات بھی پہنچنی چاہیے کہ میرا وارث ہے، میرے بعد میرا بیٹا امام ہے، تاکہ وہ اپنے دین پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں. اور ایسا ہوا بھی کہ امام عسکری علیہ السلام جب شہید ہوئے ہیں تو کہتے ہیں شیعہ بعض کہتے ہیں 12، بعض کہتے ہیں 8 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. جی اور ایک گروہ جو تھا وہ کہتا تھا کہ ان کا بیٹا مہدی ہے، باقی کوئی جعفر قذاب کو امام بنائے ہوئے تھا، کوئی جو ان کا بھائی محمد جن کی قبر آتی ہے عراق میں سید محمد، کوئی ان کو اپنا امام بنائے ہوئے تھا، اور اس کے آگے سے نسل. خلاصہ یہ ہے کہ کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے. جی لیکن بالآخر امام عسکری علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ حد اقل خواص یا اصحاب خاص جو باوفا ہیں، مورد اعتماد ہیں، ان کو امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کروا دیں، تاکہ بعد میں جب ایسا کوئی فتنہ پیدا ہو تو یہ اصحاب جو ہیں گواہی دیں اور مولا کی زیارت کریں اور آگے نقل کریں، تاکہ لوگوں کو، عام لوگوں کو بالآخر سکون ہو کہ ہمارے زمانے کا امام موجود ہے اور وہ مولا کے فرزند ہیں. اور ہمارے امام جو ہیں 11ویں امام وہ لاولد نہیں تھے بلکہ وارث رکھتے تھے، اور ان کا فرزند بھی ہے اور جو امام ہے، اور وہ مہدی بھی ہیں کہ جو زمین کو درانصاف سے بنیں گے. اس حوالے سے میں یہاں ٹائم کے اندر گنجائش ہے نہیں ہے، میں مختصر طور پر اشارہ کروں گا کہ مولا کے جو غیبت الصغریٰ میں جو دوسرے نائب تھے جناب محمد ابن عثمان عمری رحمۃ اللہ علیہ، یہ خود نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم 11ویں امام عسکری علیہ السلام کے پاس پہنچے، 40 کے قریب اصحاب، 40 کے قریب علماء مل کر ہم 11ویں امام کی خدمت میں پہنچے، اور وہاں یہ سوال بھی ہوا کہ مولا آپ کے بعد کون ہیں؟ جی تو کہتے ہیں کہ اسی وقت امام نے اپنے فرزند کی کہ جو انہوں نے اپنی دوش مبارک پہ اٹھائے ہوئے تھے ان کی زیارت کروائی کہ جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور فرمایا کہ یہ میرے بیٹے اور یہ میرے فرزند ہیں، اور یہ میرے بعد تمہارے امام ہیں، اور یہ وہی ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے بنیں گے، لیکن یاد رکھو کہ اب کے بعد انہیں نہیں دیکھو گے، چونکہ یہ حکم خدا سے غیبت میں چلے جائیں گے، اور ان کی غیبت کے زمانے میں عثمان ابن سعید کی اطاعت کرنا، چونکہ وہ جس طرح میرے نائب ہیں اس طرح میرے بیٹے مہدی کے بھی نائب ہوں گے.
اسی طرح ہم ایک اور جو روایت بڑی مشہور ہے وہ احمد ابن اسحاق قمی کی ہے. احمد ابن اسحاق جو مولا امام عسکری علیہ السلام کی طرف سے قم میں وکیل تھے امام اور ان کے نائب تھے اور یہاں کے معاملات کو سنبھالتے تھے. یہ بھی ایک دفعہ مولا امام عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور یہی سوال کرتے ہیں کہ مولا، اب یہ سوال کرتے نہیں، ذہن میں یہ سوال تھا کہ مولا کے حوالے سے حالات خراب ہو رہے ہیں، کسی وقت بھی شہید ہو سکتے ہیں، تو ان کے بعد کون امام ہے؟ جی. تو یہ سوال لے کے جاتے ہیں. جب امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو امام ان کے چہرے کو دیکھ کر سوال پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اے احمد ابن اسحاق، اللہ نے جب سے آدم کو خلق کیا ہے کبھی بھی زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑا. تو کہنے لگا مولا میرے دل کی بات آپ نے کہہ دی، تو آپ کے بعد کون حجت خدا ہے؟ صحیح. تو کہتے ہیں کہ فوراً امام گھر میں گئے اور جب واپس آئے تو ان کی گود میں ایک چند سالہ بچہ تھا. اللہم صلی اللہ. فرمایا اگر تو میرے نزدیک قابل اعتماد نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اپنے بیٹے کی زیارت نہ کرواتا. سبحان اللہ. یہ ہے حجت خدا، اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں بشارت ہوئی ہے جو زمین کو عدل انصاف سے بھریں گے. تو احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب میں نے مہدی کی زیارت کی تو میں نے کہا مولا کوئی ایسی نشانی کہ یہ وہی ہیں، کوئی ایسی نشانی کہ میرے دل کو سکون ہو جائے. بالکل. تو کہتے ہیں اس وقت امام عسکری تو خاموش ہو گئے، مہدی زہرا بولے اور فصیح عربی میں کہا کہ انا بقیت اللہ فی ارضہ والمنتقم من اعدائہ. اے احمد ابن اسحاق، تو نے اب مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب کسی اور نشانی کی جستجو نہ کرو، میں بقیت اللہ بھی ہوں اور اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینے والا بھی ہوں. تو احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بس یہ جب میں نے منظر دیکھا تو میرے دل کو سکون ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص اصحاب کو مولا امام عسکری جو ہیں وہ ملاقات کراتے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ عقیدہ مہدویت آگے نسلوں تک منتقل ہوا. بہت شکریہ حضور. چونکہ مزید وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. سلامت. ناظرین، حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے جس پروگرام کا ہم نے آج آغاز کیا تھا، الحمدللہ آج بھی بہت ہی اچھے مطالب ہمارے مہمان نے بیان کیے کہ امام علیہ السلام کی زندگی کے ادوار کیا تھے اور کس طریقے سے امام علیہ السلام سے جو ہے وہ لوگوں کی ملاقات ہوتی تھی، اور بھی مختلف موضوعات پر گفتگو رہی. ناظرین دیکھیے، اہم یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو منتظر بنانا ہے، امام کا شیعہ بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کرنا ہے. آج کل یہ ہوتا ہے نا، ملاقات ہماری، ہم کون سی دعا پڑھیں امام سے ملاقات ہو جائے، امام کی زیارت ہو جائے. امام کی زیارت ہونا اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھی چیز ہے، امام سے اگر ملاقات ہو جائے تو سعادت ہے، لیکن اصل یہ نہیں ہے، بلکہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام کے مطیع بنیں. امام جس طرح چاہتے ہیں اس طرح اپنی زندگی گزاریں، اس طرح اپنے آپ کو سنواریں جس طریقے سے امام علیہ السلام چاہتے ہیں. بس چونکہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان صفات سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما کہ جن سے امام یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان صفات سے آراستہ ہوں. یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.